الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شمسی کیلنڈر کے لحاظ سے ماہ جنوری کی شروعات ہونے کو ہے۔ اس موقع پر نوجوان طبقہ کچھ زیادہ ہی پرجوش نظر آتا ہے۔ کہیں کارڈوں کے تبادلے کیے جاتے ہیں، کہیں فون وغیرہ کے ذریعہ مبارکبادیاں دی جاتی ہیں، کہیں نئے سال کے موقع پر پرتکلف جشن منایا جاتا ہے۔ نئے سال کے جشن پر غیر مسلم تو کیا، مسلم سماج کے بہت سے افراد بھی پیچھے نہیں ہوتے۔ سوال یہ ہے کہ ماہ جنوری سے شروع ہونے والے اس سال پر آخر خوشی کیوں؟ فیض لدھیانوی نے کہا تھا، اے نیا سال بتا تجھ میں نیا پن کیا ہے، ہر طرف خلق نے کیوں شور مچا رکھا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم غور کریں کہ کیا اس نئے سال سے مسلمانوں کا کچھ لینا دینا ہے، کیونکہ جنوری سے شروع ہونے والے نئے سال کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے نئے سال کی شروعات محرم الحرام سے ہوتی ہے، جنوری سے نہیں۔ یہ بات بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ محرم سے بھی اگر اسلامی کیلنڈر کی شروعات ہو رہی ہے تو اس میں جشن منانے کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ لوگ نئے سال پر یا کسی بھی موقع پر آپے سے باہر ہو جائیں، آتش بازی کریں، ہواؤں میں غبارے اڑائیں، رقص و سرود کی محفلیں سجائیں، عریانیت کا مظاہرہ کریں یا عریاں پروگراموں میں حصہ لیں۔ اسلام سادہ مذہب ہے، سادگی کو پسند کرتا ہے۔ خرافات، لغویات اور بیجا حرکتوں کے لیے اسلامی معاشرہ میں کوئی گنجائش نہیں۔ اسلام کی نظر میں بہترین عبادت وہ ہے جو اللہ کی عبادت میں گزرے اور انسانوں کی خدمت میں گزرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نئے سال کی مناسبت سے خوشیاں منانا انسانی عقل کے بھی خلاف ہے، کیونکہ اپنی زندگی کے جانے پر انسان کو افسوس ہونا چاہیے کہ اس کی زندگی کا ایک حصہ گزر گیا، وہ ایک سال اپنی زندگی سے دور ہوا ہے، اپنے رشتہ داروں سے دور ہوا ہے اور قبر سے قریب ہوا ہے۔ ایک اور اینٹ گر گئی دیوارے حیات سے، نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک۔ اس میں خوشی کا کون سا پیغام ہے؟ پھر اسے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو وقت گزرا ہے اس میں اس نے کیا کھویا، کیا پایا۔ کہیں اس کی زندگی کے قیمتی لمحات، ایام اور مہینے یوں ہی تو نہیں گزر گئے؟ کہیں ان دنوں میں اس نے کسی کو ستایا اور دبایا تو نہیں، کسی کا حق تو نہیں مارا، کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچائی، اپنے رب کی نافرمانی تو نہیں کی؟ جس مقصد کے لیے اسے اس دنیا میں بھیجا گیا تھا اس کو بھلا تو نہیں بیٹھا؟ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایک آدمی اس طرح سے اپنی بیتی ہوئی ساعتوں کے بارے میں سوچے گا تو یقیناً وہ شرمندہ ہوگا، اپنے عملوں پر افسوس کرے گا، کیونکہ ہر انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ وہ سوچے گا کہ اس نے اس حالت میں 2-4 دن نہیں، 2-4 ہفتے یا 2-4 مہینے نہیں بلکہ پورا سال گزار دیا، جو اچھا خاصا وقت ہے۔ لیکن ہمیں افسوس کرنے کا بھی حکم نہیں ہے اور نہ ہی خوشی منانے کا حکم ہے۔ ہمیں تو بس اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارا ایک سال گزر گیا۔ جب کیفیت اس طرح کی ہوگی تو پھر نئے سال کی آمد پر خوشی کیسی، پارٹیاں کیسی، ناچ گانا کیسا، موج مستی کیسی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلم سوسائٹیوں، محلوں اور مسلم آبادیوں کو اس طرح کی تقریبات سے محفوظ رکھا جائے۔ اس سلسلہ میں ملت کے ذمہ داران اور حساس قسم کے افراد رول ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔